شیخ ابو زاہد احمد قدوری رحمت اللہ علیہ، جو فقہائے حنفیہ کے سرخیل علماء میں سے، ان کے زمانے میں مشہور زمانہ شافعی عالم محدث طبرانی موجود تھے. تو طبرانی چونکہ محدث مشہور تھے اور قدوری فقی مشہور تھے. محدثین سمجھتے ہیں کہ فقہاء کو حدیث نہیں آتی، حالانکہ امام ترمذی نے جنائز میں کہا ہے قالہ الفقہاء، یہ بات فقہاء نے کہی، وہم اعلم بمعانی الحدیث، حدیث کے معنی وہ محدثین سے زیادہ جانتے ہیں. حدیث تو بنتی تب ہے جب فقی کی نظر میں آ جائے، ویسے تو روایت ہوتی. خیر لمبا قصہ ہے، طبقات شافعی کبریٰ میں لکھا ہے. مناظرہ ایک دن مقرر ہو گیا، صاحب قدوری اور محدث طبرانی بہت بڑا آدمی ہے، المعجم الصغیر، المعجم الاوسط 10 جلدوں میں، المعجم الکبیر 40 جلدوں میں لکھی، کبار علماء میں سے. قدوری کی عادت تھی زندگی پر وہ اس طرح رہتے تھے، رومال سر پہ ڈالا ہوتا تھا. بہت سارے سلف بڑے باحیات ہیں، کھل کر بیٹھنا بہت مشکل سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ شاگرد کی عمر پر تڑپتے تھے کہ حضرت کا چہرہ تو دیکھنے میں نہیں آ رہا. لیکن کہتے ہیں کہ اس مناظرے کی خصوصیت مورخین نے لکھی ہے کہ اس دن قدوری نے رومال رکھ دیا تھا، مناظرے میں بیٹھے ہوئے تھے، رومال کو ایسے اتار کے رکھ دیا. تو جب مناظرہ شروع ہوا تو طبرانی نے بے الحقوق پر کلام شروع کیا. قدوری نے ان کو کہا فاتحہ خلف الامام امین بالجہر رفع یدین. اس نے کہا لا تکلم علیہ لأن الاحادیث والآثار عند الحنفیہ اکثر. طبقات شافعی کبریٰ جلد 3 صفحہ 47. اس نے کہا اس مسئلے میں احناف کے پاس احادیث آثار صحابہ و تابعین کی کثرت ہے، اس پر کلام نہیں کروں. قدوری نے کہا چلو بے الحقوق سے، اس لیے کہ طبرانی محدث تھے. 40 جلد المعجم الکبیر کی لکھی ہے، لیکن اس نے فاتحہ خلف الامام امین بالجہر یہ جتنے اختلافی مسائل نماز میں اس کو بہت زیادہ اٹھاتے رہتے ہیں اور نچواتے ہیں لوگوں کے سامنے. اس نے کہا کہ نہیں، اس پر کلام نہیں کروں گا، اس پر احناف کا موقف بڑا مضبوط ہے، ان سے بچنا مشکل ہو جائے گا. اور بے الحقوق پر کلام شروع ہو گیا. 3 دن مناظرہ ہوا بادشاہ کی موجودگی میں. 3 دن فیصلہ قدوری کے حق میں اور طبرانی کی شکست کا ہوا ہے. 4تھے دن طبرانی کا انتقال ہوا ہے. تم حتی مات. زیادہ دور نہ جائے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ چھپ کے آ گئی 15 جلدوں میں. اس کی ایک جلد مکمل طور پر کتاب الرد علی ابی حنیفہ ہے. آپ دیکھیں سورات نہیں ہے، اس میں آگے سے شروع ہے، نکاح بھی نہیں ہے، بیو سے شروع کر دیا ہے. پورے محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ صلاۃ میں حنفیہ جیسے ادلہ دنیا میں نہیں. اب ایک شخص کام نہیں کرتا، دورہ پڑھاتا اور پڑھتا ہے، ایک روایت یاد نہیں کرتا، کوئی پینٹ پتلون والا غیر مقلد ہو کہتے لا صلاۃ الا بالله رنگ تک زڑ چیزیں نہیں ہونی. تو یہ حنفیوں کا قصور ہے، یہ تو اس کی غیرت کے منافی ہے. طالب کو چاہیے نا کہ اپنا مذہب مضبوط یاد رکھ لے. یہ اخبارات دکھے گا اور خوب فیس ٹپاس کر کے باہر گھومے گا گلیوں میں، تو یہ عقل نہیں ہے کہ اپنے مذہب پر غیرت کرو. اور صرف مقصد لڑائی نہیں، مقصد اصلاح ہے. وہ ایک حق مقام کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہیں. استغفر اللہ. اس لیے حافظ ابن تیمیہ نے فتاوی میں لکھا ہے کہ اختلاف رہا ہے لیکن موقف حنفیہ کا قوی رہا ہے. اور دوسری جگہ لکھتے ہیں جو یہ فتویٰ دے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ اس امت کا بدعتی ہوگا. مبتدع حاضر سب سے بڑا بدعتی وہ ہے جو یہ کہے کہ یہ حنفیوں کی نماز صحیح نہیں، یہ فاتحہ نہیں پڑھتے. مسئلہ ترجیح اور راجح کا صحت صلاۃ کا مسئلہ اس میں نہیں.